بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بیاک بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان انصار مدنی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ میں پورے پاکستان میں جہاں اچھے ادارے ہیں، جہاں شخصیات ہیں، چاہے وہ ادبی لحاظ سے ہو، چاہے وہ سائنٹیفک انداز میں ان کی خدمات ہیں، ان خدمات کو آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں، خصوصاً گلگت بلتستان کے مختلف گاؤں میں جا کر وہاں کے کلچر کو، وہاں کے انوائرمنٹ کو اور وہاں جو نیچرل ریسورسز ہیں اس کو سامنے لے آتا ہوں۔ ساتھ ساتھ وہاں کی شخصیات جو سوچتی ہیں، جو مختلف اداروں میں وہ کام کرتے ہیں، مختلف ایریاز میں کام کرتے ہیں، ان کے حسن کو بھی اجاگر کرتا ہوں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں دا لرننگ اکیڈمی میں یہ مستقبل کے ہونہال، مستقبل کی شخصیات میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں اس اکیڈمی میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور ان کی شخصیت سازی کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے یہاں کے اساتذہ کس قسم کے ایفرٹس کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اور خود اسٹوڈنٹ کیا سوچتے ہیں، ان کا فیوچر کیا ہے، مستقبل کے بارے میں انہوں نے کیا پلاننگ کی ہے۔ آئیے ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میں انصار مدنی صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس سے ہمارے اسکول میں ہم سے ایسے سوالات کہ ایسے ہمیں موقع دیے کہ ہم اپنی آئیڈیاز، اپنے لاجکس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں بزنس مین بنوں، ایک کاروبار سنبھالوں اپنا، تو اس سے میں لوگوں جیسے ہمارے ٹیلنٹڈ لڑکے ہوتے ہیں، ہماری لڑکیاں ہوتی ہیں ہماری گلگت کی، لیکن ان کو ایک موقع فراہم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہوتی ہیں کہ مطلب وہ ضائع ہو جاتے ہیں ان کا علم تعلیم۔ تو میں ایسے اسکالرشپس، ایسے لوگوں کو مطلب بزنس بن کے دینا چاہتا ہوں کہ اس سے ان کی تعلیم بھی جاری ہو اور مطلب وہ ایسے معاشرے کے لیے ایک اچھی سی مطلب پھول بن کے معاشرے میں کام کریں۔ جیسا کہ نبیل نے بتایا کہ وہ معاشرے کو سرو کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہو معاشرے کا جو مثبت پہلو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ تو میں بھی کچھ اس طرح کا کرنا چاہتی ہوں میڈیا میں جا کر۔ میں ایز اے جرنلسٹ کچھ ایسا کام کرنا چاہتی ہوں جس سے ہمارے گلگت بلتستان کا، نہ صرف گلگت بلتستان کا بلکہ پاکستان کی ریپریزنٹیشن کرتے ہوئے اس کا جو مثبت پہلو ہے وہ لوگوں کے سامنے لانا چاہتی ہوں۔ اسی لیے اس طرح کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کا جو مثبت پہلو ہوگا وہ سامنے آئے گا، اور تو اور لڑکیوں کا جو رجحان ہوتا ہے وہ موسٹلی ڈاکٹر وغیرہ کی طرف ہوتا ہے، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ آر محسوس کیا جاتا ہے کہ جب کوئی لڑکی کہے کہ اگر میں کہوں کہ میں اسپورٹس جرنلسٹ بننا چاہتی ہوں تو لوگ اس کو ضرور ڈیگریڈ کریں گے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے لیے کیا زیب نہیں دیتا ہے۔ میں اس فیلڈ میں جا کے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لڑکیاں اس فیلڈ میں جا سکتی ہیں، اپنے مکمل پردے کے ساتھ اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ جیسا کہ نیلم حسن نے بتایا کہ یہ بھی معاشرے کو سرو کرنا چاہتی ہیں، تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں۔ میرا خواب ہے کہ میں آرمی ڈاکٹر بنوں، کیونکہ میں نے بچپن سے ہی آرمی کو دیکھتے ہوئے میں پلی بڑی ہوں، تو میرا خواب ہے کہ میں آرمی ڈاکٹر بنوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ بھی خواب ہے کہ میں اپنے معاشرے کو سرو کروں۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسے ہی جاتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس، ایکس ریز کراتے ہیں، مہینے میں 2-3 دفعہ کراتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا کچھ نہیں پتہ۔ ایکس ریز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں ایک اچھا امپریشن دوں، ڈاکٹر بنوں، تو جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہے، ولیجز وغیرہ، وہاں پہ بھی سرو کر سکوں۔ جو آپ نے سوال پوچھا، ظاہر سی بات ہے ہر اسٹوڈنٹ کا یہ ایم ہوتا ہے کہ وہ جب آگے جائے تو اپنے معاشرے کو اچھے سے سرو کرے۔ سو آئی ہیو آلسو مینی ایمس کہ جو میں اپنے معاشرے کے لیے کروں، لیکن اس کے ساتھ صرف ہمیں بڑے ہونے کا ویٹ ڈیفینیٹلی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آگے تو بہت سارا ٹائم ہے، ہمیں ابھی سے اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے بھی میرے ایمز ہیں اور میرے ایک جیسے ایمز رہتے نہیں ہیں، مائی ایمز کیپس آن چینجنگ، بہت ساری چینجز آتی رہتی ہیں۔ پہلے میں کچھ اور سوچتی تھی کہ یہ بنوں، پھر سوچتی تھی نہیں یہ اچھا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ ابھی سے ہی اگر ہم شروع کریں، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ آرگینک پوائنٹس کا جو ہمارا پروجیکٹ ابھی چل رہا ہے، ہماری پوری ٹیم مل کے اس پہ کام ابھی کر رہی ہے۔ انشاءاللہ اٹ ول سرو آور انوائرمنٹ ویری پازیٹیولی۔ اس کے علاوہ مجھے رائٹنگ کا بہت بڑا شوق ہے، اور ابھی سے بھی میں بہت ساری چیزیں لکھتی ہوں، اور آئی وانٹ کہ میں اپنی رائٹنگ کے ذریعے معاشرے میں اویئرنیس پھیلاؤں، اور آئی تھنک کہ اسی طرح میں اپنا سب سے بڑا رول جو میں ایک انوائرمنٹ کے لیے دے سکتی ہوں، ایک انوائرمنٹ میں جو چینج لا سکتی ہوں، وہ میں اپنی رائٹنگ کے ہی ذریعے لا سکتی ہوں۔ سو آئی ہیو اسٹارٹیڈ، میں ابھی سے ہی لکھتی ہوں، لیکن انشاءاللہ ان اپ کمنگ ڈیز ان مائی فیوچر میں بہت کچھ لکھوں گی، اینڈ مائی ایم از ٹو بی اے ویری بگ رائٹر۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں پہ، جیسے آپ کے ساتھ یوتھ بیٹھی ہوئی ہے اس وقت، اور یہ یوتھ ہمارے پاس ہے۔ اس یوتھ کی خدمت اس انداز میں کرنا کہ ان کو ایک بہتر تعلیم دینا بہت مشکل کام ہے، لیکن لازمی جزو ہے ہمارے معاشرے کا۔ تو انہوں نے اپنے انداز میں بتایا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک کمپوننٹ کا میں ذکر کرنا چاہوں گی جسے ریسرچ ہم کہتے ہیں، ریسرچ ان پروجیکٹ۔
ریسرچ پروجیکٹ ہے جس میں یہ بچے اپنے معاشرے کے کچھ مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جیسے جرنلسٹ نے کہا کہ میں بننا چاہتی ہوں اس لیے کہ اس میں یہ مسائل ہیں. اسی طرح سے فائزہ نے کہا وہ ایک رائٹر بننا چاہ رہی ہیں. عصمت نے ڈاکٹرز کے کسی بیہیویئر کو ہائی لائٹ کیا اور کسی مسئلے کو دیکھا اور کہتی ہے کہ میں اس انداز میں بنوں گی. کریٹیکلی انالائز انہوں نے کیا اس چیز کو اور اب چاہتے ہیں کہ وہ معاشرے کو اس انداز میں سرو کریں کہ اتنے پازیٹیو وے میں. تو یہ ریسرچ کا ہی ایک جو کرتے ہیں یہ کریٹیکلی اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں, اس کے مسائل کو دیکھتے ہیں, پھر ان کو حل کرنے کی طرف جاتے ہیں, خود اس کے سلوشن کو لے کے آتے ہیں, خود ہی اس مسئلے کو ریزالو کر کے پھر ایک پازیٹیو چیز ہمیں دے رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک تو ان کے پریزنٹیشن پہ خود اثر ہو رہا ہوتا ہے. یہ جس انداز میں ماشاءاللہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اس عمر میں, اتنے کھل کے بات کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, یہ انہی پریزنٹیشن کے اثرات ہیں کہ جو اپنی ریسرچ کو سامنے لے کے آ رہے ہوتے ہیں, پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں, اور آج بیٹھ کے یہ آپ کے ساتھ اتنے خوبصورت پروگرام میں بات کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کریکولم پہ بہت زیادہ میں خود ایز اے کریکولم ڈائریکٹر کام کر رہی ہوں, اور کانٹینٹ کی سلیکشن الانگ ود نیچرل کریکولم اس میں پھر ایڈیشن کی جاتی ہے. ایسے کانٹینٹ کو ڈھونڈا جاتا ہے جو پازیٹیو ہے, جو ہمارے بچوں کے لیے بہتر ہو سکتا ہے, اس کی کانٹینٹ انالائسس کی جاتی ہے, اسے شامل کرتے ہیں. اساتذہ خود بیٹھ کے کانٹینٹ انالائسس کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ الحمدللہ کہ ہڈن کریکولم پہ جیسے ٹیچر کا خود کا گیٹ اپ ہو گیا, یا ٹیچر خود کیا لے کے جا رہا ہے کلاس میں, کس طرح بات کر رہا ہے, اس سب کے لیے پیغام ہوتا ہے جس کے اثرات پھر بچوں پہ نمایاں طور پہ نظر آتے ہیں. جس طرح گفتگو سے علم ہوا کہ ہر کوئی معاشرے کو صاف اور ستھرا دیکھنا چاہتا ہے, کوئی جرنلسٹ بن کے تو کوئی ڈاکٹر بن کے, تو معاشرے کو مطلب کامیابی کی راہ پہ گامزن دیکھنا چاہتا. اسی طرح ہر کسی کے خواب ہوتے ہیں, اسی طرح میرا بھی ایک خواب ہے کہ میں نیوکلیئر انجینئر بنوں. زبردست. ہر کوئی اپنے اپنے فیلڈ میں, ہم سب کو چاہے کہ اپنے اپنے فیلڈ میں ایک زبردست ایک پرسنالٹی, ایک شخصیت بن کے دکھائے. تو کوئی جرنلسٹ بن کے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے, تو ہم سائنس کی دنیا میں کیوں پیچھے رہے. بالکل. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں نیوکلیئر انجینئر بنوں اور اس کے ذریعے اپنے قوم کی مدد کروں. تو جیسا کہ برادر شہزاد نے اپنے آئیڈیاز بتائے, تو ہر انسان کے ظاہر ہے ہر انسان کے خواب ہوتے ہیں, انہیں خواب کے ماتحت وہ کام کرتا ہے. اسی طرح میرے بھی چند خواب ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے معاشرے کو ایک معلم یعنی ایک ٹیچر بن کے جو ہے ان کے خدمت انجام دینا چاہتا ہوں. تو جو میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ ٹیچر کی اگر ہم ایک مثال لے کے چیک کریں تو اس کی مثال ایک موم بتی کی مانند ہوتی ہے, جو خود تو جلتی ہے لیکن وہ دوسروں کو روشنی پہنچاتی ہے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ایک ٹیچر بنوں. میں ٹیچر بن کے ہمارے ملک میں, ہمارے علاقے میں, خصوصاً ہمارے اس گلی بلتستان میں دیکھا جائے تو ہمارے غربا کے بیٹے, ان کی جو ہے معاشی فیسلٹیز مشکلات کی وجہ سے جو ہے وہ پیچھے رہتے ہیں تعلیم کے مقاصد میں. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی اس طرح کا ایک سسٹم فراہم کروں جس کی وجہ سے وہ بھی پیچھے نہ رہیں. تو جو ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو ہے ایک ٹیچر بنوں اور اپنے معاشرے کی خدمت انجام دوں. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. جیسے کہ میڈم نے ابھی بات کی کہ یہاں ہم جو ہمارے بچے ہیں ان کی تربیت کے لیے مختلف کمپوننٹس ہم نے اپنے نصاب کے اندر شامل کیے ہیں اور ان کا ہمیں اثر بھی نظر آتا ہے. ایک کمپوننٹ جیسے کہ میڈم نے ریسرچ کی بات کی, میں یہاں CSS کی بات کرنا چاہوں گا. ہمارے ٹائم ٹیبل میں باقاعدہ ایک آئٹم ہے CSS کے نام سے, سیٹ آف اسپیکر سوسائٹی کے نام سے. اس میں ٹیچرز کو لیڈ کرتا ہے اور بچے وہاں مختلف ہم آئٹم تقسیم کرتے ہیں. کوئی اس دن اسپیچ کرتا ہے, کوئی نعت پڑھتا ہے, کوئی منقبت پڑھتا ہے, کوئی کمپیئرنگ کرتا ہے. تو یوں ان کے اندر پبلک اسپیکنگ سکلز کو بیسکلی یہ امپروو کرنے کے لیے ہم نے آئٹم رکھا ہوا ہے. اور جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ لاسٹ ٹائم ہمارے بچوں نے جس طرح نیشنل میڈیا کے اندر بھی جس کانفیڈنس کے ساتھ فیس کیا, وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جس انداز میں انہوں نے بولا وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ اس طرح بولڈ انداز میں بولتے ہیں. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ابھی مختلف یونیورسٹیز کے اندر ہیں, وہ جب واپس آتے ہیں چھٹیوں پر تو ہم ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ ہمارا یہاں ادارے میں کون سا ایسا کمپوننٹ ہے جو آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کمپوننٹ کی وجہ سے آپ میں کوئی تبدیلی ہے. تو وہی وہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں ریگولر ہر سمسٹر میں ہر سبجیکٹ میں ہر اسٹوڈنٹ ایک پریزنٹیشن دیتا ہے, اور ساتھ میں جو ہمارا CSS کا جو پروگرام ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر اتنا کانفیڈنس آتا ہے کہ وہ جب جہاں بھی ہے, جس یونیورسٹی کے اندر بھی ہیں, ایٹ لیسٹ پریزنٹیشن کے اندر وہ لیڈ کرتے ہیں اپنی کلاس کے اندر. تو ہمارے یہاں جو مختلف کمپوننٹ ہیں ان میں سے CSS ایک ایسا خاص کمپوننٹ ہے جس سے ہمیں ابھی ہی پتہ چلتا ہے, چونکہ وہ ہر دفعہ آ کے بولتے ہیں. تو ابھی ہمارے یہاں ان پروگرام کی وجہ سے, اس CSS کے پروگرام کی وجہ سے جو اچھا نعت خواں ہے تو وہ نعت میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے, جو اچھا اسپیکر ہے وہ وہاں اسپیچ پہ آتا ہے. تو یوں ہمیں ان کی صلاحیتوں کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس پروگرام کے تھرو کہ کون
کیا بن سکتا ہے مستقبل میں، اور ہم اسی طرح ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ بیٹا یہ مستقبل میں آپ کے اندر یہ کوالٹی زیادہ اچھی ہے، تو آپ مستقبل میں اس طرح کا آگے فیوچر اس طرح کا کوئی چوز کریں۔ ناظرین، آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، آج اس ادارے میں طلباء و طالبات نے کس خوبصورت انداز میں بات کی، اسی طرح اساتذہ نے اپنے ویژن کو، اپنے مقاصد کو آپ کے سامنے لے آئے۔ میرا مقصد بھی یہی ہے، اس قسم کے خوبصورت اداروں میں جہاں انسان کی تربیت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت کی طرف بھی توجہ دی جاتی ہے، اس کو آپ کے سامنے لے آؤں، تاکہ ہمارے ہاں جتنے بھی ادارے ہیں وہاں جو دن رات محنت کر رہے ہیں، جس کے ثمرات اثرات ظاہر ہے نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو۔ تو آج دا لرننگ اکیڈمی میں ان بچوں نے اپنے مستقبل کے حوالے سے، اپنے مقاصد کے حوالے سے بات کی۔ میری خواہش بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گلگت بلتستان کو اپنی نعمتوں سے، قدرتی مناظر سے نوازا ہے، وہاں اتنے ہی خوبصورت ذہن رکھنے والے، خوبصورت ویژن رکھنے والے افراد بھی ہیں، وہ بھی نکھر کے سامنے آئے، اور انشاءاللہ آنے والا کل ہمارا بہت زیادہ روشن ہے۔ اس قسم کی سوچ رکھنے والے جب مختلف اداروں میں جائیں گے، معاشرے کے مختلف حصوں میں جائیں گے، تو یقیناً وہاں سے شخصیات ابھر کے سامنے آئیں گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ دا لرننگ اکیڈمی کی بیاق سے اجازت چاہتا ہوں۔ تب تک اپنے میزبان انصار مدنی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔